ایک ایسا تاجر جو سونا ٹھکرا دیتا تھا، ایک ایسا باپ جس کی اصل دولت اخلاق تھے، اور ایک ایسا بیٹا جس کی ایمانداری نے ایک پوری بستی بدل دی۔ یہ کہانی ہے صالح حکیم اور اس کے بیٹے ناصر کی، ایک آزمائش، ایک شفا اور ایک لازوال میراث کی۔ بندلس کے قریب ایک پرسکون بستی میں صالح نامی ایک نیک تاجر رہتا تھا۔ وہ صرف دوائیں بیچنے والا نہیں بلکہ لوگوں کے دکھ درد بانٹنے والا حکیم تھا۔ اس کی دکان صرف کاروبار کی جگہ نہیں بلکہ امید، شفا اور دعا کا مرکز تھی۔ اس کے ساتھ اس کی نیک بیوی زاہدہ اور جوان بیٹا ناصر رہتے تھے، جو اپنے باپ سے سچائی، صبر اور خدمت خلق سیکھ رہا تھا۔ لیکن ایک دن ایک پراسرار مسافر کی آمد، ایک بیمار لڑکی اور ایک خوفناک وبا، ان سب نے صالح اور ناصر کو ایسی آزمائش میں ڈال دیا جو ان کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ بندلس کے شہر سے کچھ فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب وادی میں ایک پرسکون بستی آباد تھی۔ یہ بستی بڑی نہ تھی مگر اس کی فضا میں عجیب سی روحانیت اور سکون رچا بسا تھا۔ گھنے درخت، بہتا ہوا چشمہ، کھلی فضا اور سادہ دل لوگ اس بستی کی پہچان تھے۔ اسی بستی میں صالح نامی ایک تاجر رہتا تھا۔ صالح عام تاجر نہ تھا، وہ علم حکمت، جڑی بوٹیوں اور قدرتی علاج کا ماہر تھا۔ دور دراز پہاڑوں، وادیوں اور جنگلات سے نایاب جڑی بوٹیاں، بیج، خوشبودار پودے اور شفا بخش مرکبات جمع کرتا اور پھر انہیں بندلس کے بازار میں فروخت کرتا۔ مگر اس کا مقصد صرف تجارت نہ تھا بلکہ لوگوں کی خدمت اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا تھا۔ لوگ اسے محض تاجر نہیں بلکہ حکیم صالح کہتے تھے۔ بیمار، کمزور اور مایوس لوگ اس کے پاس آتے تو وہ نہ صرف دوا دیتا بلکہ انہیں صبر، ایمان اور توکل کی نصیحت بھی کرتا۔ اس کے ہاتھوں میں اللہ نے ایسی برکت رکھی تھی کہ کئی مایوس مریض اس کے علاج سے شفا پا جاتے تھے۔ صالح کا گھر چھوٹا مگر محبت سے بھرا ہوا تھا۔ مٹی کی دیواریں، کھجور کی چھت، صحن میں ایک انار کا درخت اور ایک پرانا کنواں۔ اس کے ساتھ اس کی نیک بیوی زاہدہ اور بیٹا ناصر رہتے تھے۔ زاہدہ ایک صابر، نرم دل اور دانا عورت تھی جو گھر کے ساتھ ساتھ غریبوں کی بھی مدد کرتی تھی۔ ناصر ابھی جوانی کی دہلیز پر تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک، دل میں سچائی اور طبیعت میں خدمت کا جذبہ تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ دکان پر بیٹھتا، جڑی بوٹیاں پہچاننا سیکھتا، وزن تولنا، لوگوں سے بات کرنا اور سب سے بڑھ کر ایمانداری سے کاروبار کرنا سیکھتا۔ صالح اکثر ناصر سے کہتا، بیٹے، تجارت میں منافع سے زیادہ اہم سچائی ہے۔ جو تاجر جھوٹ بولے اس کے ہاتھ میں برکت نہیں رہتی۔ ناصر یہ بات دل میں نقش کر لیتا۔ ایک دن شام کے وقت جب سورج غروب ہو رہا تھا، بستی میں ایک اجنبی مسافر آیا۔ اس کا لباس دھول سے اٹا ہوا تھا، چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ وہ صالح کی دکان پر آیا اور کہا، اے حکیم، میں بہت دور سے آیا ہوں، میری بیٹی سخت بیمار ہے، اگر تم اس کا علاج کر سکو تو اللہ تمہیں جزا دے گا۔ صالح نے اس کی بات سنی، دل نرم ہوا اور کہا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا مگر علاج اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں صرف وسیلہ ہوں۔ ناصر نے فوراً اپنے باپ کے لیے سامان تیار کیا۔ صالح نے ضروری دوائیں، جڑی بوٹیاں اور مرہم باندھا اور مسافر کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ یہ سفر خطرناک تھا، پہاڑی راستے، گھنے جنگل اور جنگلی جانوروں کا خوف، مگر صالح اور ناصر نے ہمت نہ ہاری۔ راستے میں صالح ناصر کو سکھاتا رہا، بیٹے، ہر مشکل میں صبر کرو کیونکہ صبر ایمان کی جڑ ہے۔ جب وہ مسافر کے گاؤں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ لڑکی شدید بخار میں مبتلا تھی۔ پورا گاؤں مایوس تھا، کئی حکیم آ چکے تھے مگر سب ناکام رہے۔ صالح نے لڑکی کو دیکھا، نبض چیک کی، جڑی بوٹیاں پیسیں، خاص مرکب تیار کیا اور اسے پلایا۔ ساتھ ہی اللہ سے دعا کی، یا رب، اگر یہ تیرے لیے بہتر ہے تو اسے شفا عطا فرما۔ رات گہری تھی، ناصر جاگتا رہا۔ اچانک آدھی رات کو لڑکی نے پسینہ چھوڑا اور اس کی سانسیں معمول پر آنے لگی۔ صبح تک وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ گاؤں والوں نے خوشی سے شور مچا دیا۔ مسافر باپ روتے ہوئے صالح کے قدموں میں گر گیا، تم نے میری بیٹی کو نئی زندگی دی۔ مگر صالح نے نرمی سے کہا،
میرے بیٹے، یہ شفا اللہ کی طرف سے تھی، میں تو صرف ایک ذریعہ تھا۔ واپسی پر مسافر نے صالح کو سونے کی تھیلی پیش کی۔ یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے، قبول کرو۔ ناصر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اتنا سونا اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر صالح نے مسکرا کر کہا، مجھے اتنا مال نہیں چاہیے، جتنا مناسب ہو اتنا دے دو، باقی تم اپنے بچوں کے لیے رکھو۔ مسافر حیران رہ گیا، اس نے کبھی ایسا تاجر نہیں دیکھا تھا جو زیادہ پیسہ لینے سے انکار کرے۔ ناصر نے اس لمحے اپنے باپ سے ایک اہم سبق سیکھا، لالچ انسان کو چھوٹا اور ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد بنلس اور اس کے اطراف میں ایک وبا پھیل گئی۔ لوگ بیمار ہونے لگے، بازار ویران ہو گئے، خوف ہر طرف چھا گیا۔ کئی تاجر اپنی دکانیں بند کر کے بھاگ گئے، مگر صالح نے دکان بند نہ کی۔ اس نے ناصر سے کہا، یہ وقت بھاگنے کا نہیں، خدمت کرنے کا ہے۔ باپ بیٹا دن رات بیماروں کی خدمت کرنے لگے۔ وہ مفت دوائیں بانٹتے، دعائیں کرتے، مریضوں کے لیے کھانا بھجواتے اور کمزوروں کی مدد کرتے۔ بہت سے لوگ صالح کے علاج سے ٹھیک ہو گئے۔ اسی دوران ناصر بھی بیمار پڑ گیا۔ بخار تیز تھا، جسم کمزور ہو چکا تھا۔ صالح کا دل کانپ اٹھا، مگر اس نے صبر کیا اور اللہ سے دعا کی، یا رب، اگر میری آزمائش ہے تو مجھے طاقت دے، اور اگر تیری رضا ہے تو میرے بیٹے کو شفا عطا فرما۔ 3 دن بعد ناصر صحت یاب ہو گیا۔ یہ صالح کے لیے ایمان کی سب سے بڑی فتح تھی۔ وقت گزرتا گیا، ناصر اب بالغ ہو چکا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے باپ کی طرح حکمت جاننے لگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نرم دل اور خدمت گزار بن گیا۔ لوگ اسے ناصر امین کہنے لگے۔ صالح نے ایک دن اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹے، میں نے تمہیں دولت نہیں دی، مگر میں نے تمہیں وہ چیز دی ہے جو ساری دولت سے قیمتی ہے، سچائی، صبر اور اللہ پر یقین۔ ناصر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے باپ کے ہاتھ چومے اور کہا، ابا جان، آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر رہے۔ کچھ سال بعد صالح بیمار ہوا۔ اس کا وقت قریب آ گیا۔ اس نے ناصر کو بلایا اور آخری وصیت کی، ہمیشہ سچ بولو، کبھی غریب سے زیادہ پیسے نہ لو، علاج کو تجارت نہیں، عبادت سمجھو، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو۔ یہ کہہ کر صالح نے آنکھیں بند کر لیں۔ پورا شہر سوگ میں ڈوب گیا۔ لوگ دور دور سے آئے، کیونکہ صالح صرف تاجر نہیں بلکہ ایک رہنما، حکیم اور نیک انسان تھا۔ ناصر نے اپنے باپ کا کاروبار سنبھالا، مگر اسے مزید آگے بڑھایا۔ اس نے مفت شفا خانہ بنایا، مسافروں کے لیے سرائے قائم کی اور علم حکمت کی تعلیم دینا شروع کی۔ لوگ دور دراز سے اس کے پاس آنے لگے۔ یوں صالح کی نیکی اس کے بیٹے کے ذریعے نسل در نسل زندہ رہی۔ یہ حکایت ہمیں چند بڑے سبق دیتی ہے۔ ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ خدمت خلق عبادت ہے۔ لالچ انسان کو گرا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل ہر مشکل میں کامیابی دیتا ہے۔ اچھی تربیت اولاد کی اصل میراث ہے۔